لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ چاہتے ہیں جی ہم بڑے مولوی ہیں, ہم بڑے ادارے والے ہیں, ہم بڑے چودھری ہیں, ہم بڑی مسجد کے پردھان ہیں, ہم بتائیں گے اسلام تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اسلام کے بارے میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح انہوں نے کہا ہے جتنے آنے والے ہیں ان کو بھی کچھ دو, لیکن جو تمہارے پڑوسی غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بنا دو. جن بچوں کے ماں باپ غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بناؤ. جن کے گھروں کے اندر ضرورت ہے ان تک تو مال پہنچاؤ. جو زکوٰۃ کے مقصد تھا کہ ہم نے معاشرے میں سے, سسٹم میں سے, سماج میں سے غربت کو دور کرنا ہے, آپ نے زکوٰۃ کے اس نظام کو چھوڑ دیا, آپ دوسری طرف چلے گئے, آپ زکوٰۃ کو ایک ایک روپیہ کر کے بانٹنے لگے. یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے. اور بھی سن لو, بیپاریوں کو بھی سنا دوں درمیان میں, کئی ایسے ہیں اڑ جاتے ہیں, نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں کپڑا دوں گا, نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں چاول دوں گا. ایک بات بتاؤ, کسی کے گھر میں ماں بیمار ہو اور تم کہو جی میں تو زکوٰۃ میں بکرا دوں گا, اس بکرے کو تو ذبح کرانے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس. آپ کہو جی زکوٰۃ میں تو میں کپڑے دوں گا, اس کے بچوں کی فیس چاہیے, وہ تو کپڑا اس مال میں بیچ نہیں سکتا. اللہ نیتوں کو جانتا ہے. اپنے کنڈم مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو, اپنے بیکار مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو, اپنے اس مال کے ذریعے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ بک نہیں سکتا, یہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے زکوٰۃ دے دی. تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے. اسلام کے اس رکن کو سمجھیے کہ جس کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا. یہ تو بڑا آفاقی نظام ہے, بڑا خوشی کا معاملہ ہے, استقامت کی بات ہے کہ ہم غربت دور کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہم نے کیا کر دیا زکوٰۃ کے ساتھ, اور کنجوس بن گئے. بھلے شاہ نے کیا نا کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے, مالاں والے سخی نہیں ہوندے, سخیاں کول مال نہیں ہوندے. مالاں والے سخی نہیں ہوندے, سخیاں کول مال نہیں ہوندے. ایتھے اوتھے دونوں جہاں سخی کدی کنگال نہیں ہوندے. کئی تو کنجوس بن کے بیٹھ گئے نا. کنجوس کے لیے بھی اللہ رب رسول نے لعنت بھیجی ہے. پیسے ہیں, دل چاہتا ہے کہ خرچ دوں, مال کی محبت نے رو رکھا ہے, ہائے میرے پیسے, ہائے میرے پیسے. قرآن نے کہا ہے کہ تو زکوٰۃ نہیں دیتا, اور یہ جن پیسوں پر فخر کرتا ہے, جس سونے چاندی پر فخر کرتا ہے, جو ڈلیاں چھپا چھپا کے رکھتا ہے سونے کی, فرمایا جب مر جائے گا, جب عذاب دیا جائے گا, انہی کو لکڑیوں کی طرح دہکائیں گے کہ لے اس سونے چاندی کا مزہ چکھ لے جو اپنے لیے جمع کر کے رکھتا تھا. یار سسٹم سمجھ نہیں آتا. آپ کو بینک والا آ کے بولتا ہے کہ 1 لاکھ روپے سال دو, یہ اسکیم ہے, اتنے فائدہ ہوگا. تو یہ جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے چلا رکھی ہے, آپ کو یہ زیادہ اچھی نہیں لگتی؟ 700 گنا فائدہ اللہ سے سودے بازی کا, اللہ سے معاملے کا 700 گنا فائدہ, کئی 70 گنا فائدہ, کئی لاکھ گنا فائدہ کہ بس اللہ کے راستے میں دینا ہے. اور فائدہ کب ہونے والا ہے جی؟ یہ بینک جو آپ کے مرتے ہی آپ کے نومینی کو پیسے دے گا. جس بینک میں آپ کا کھاتا ہے نا, جب آپ کا انتقال ہو جائے گا, نومینی مطلب جس کا نام آپ نے بھرا ہوا ہے, اس کو آپ کے حصے کے پیسے ملیں گے. لیکن وہ جو کھاتا اللہ کے پاس چل رہا ہے, جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے, آپ کے کھاتے کی نیکیاں آپ ہی کو ملنے والی ہیں, آپ کو ملنے والی ہیں آپ کے کھاتے کی نیکیاں. تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ زکوٰۃ کے نظام کو رب رسول کے حکم کے مطابق ادا کریں. یہ نہ ہو کہ اب جیسے ہم کسی کے پاس چلے جائیں اور پوچھنے لگیں, کوئی صاحب کسی کے پاس گئے اور وہ حضرت جی زکوٰۃ دینی تھی 2-4 لاکھ روپیہ, 1-آدھا گھنٹہ اس نے اپنی بات بتائی, اب وہ حضرت جی کہنے لگا جی یہیں دے جا ہمارے مدرسے میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم نے تربیت کے وقت گزارے ہیں. ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں آپ کے مدرسے میں. تو ابا جان رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا تیرے رشتہ داروں میں یار کوئی غریب ہی نہیں ہے؟ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہی نہیں بچا؟ تو کہنے والا خاموش ہو گیا.
تو کہنے لگا نہیں حضرت ہیں. تو فرمایا پہلے ان کی ضرورت کو, اسلام اس کا نام ہے کہ اس کو اس طرح قائم کرو جس طرح محمد الرسول اللہ نے کیا. اگر کوئی بندہ رب رسول کی بات کرتا ہوا بھی اپنے مفادات پہ آ جائے تو خدا کی قسم خدا کے نزدیک وہ بے ایمان ہے, ایماندار ہو نہیں سکتا ہے, وہ ایماندار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے رسول کی بات جس طرح بتائی جائے, جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی وہی بات زندگی کے معاملات میں ہونی چاہیے. آپ رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہیں, اچھی بات ہے. زکوٰۃ 365 دنوں کے بعد دی جاتی ہے, 1 سال کے بعد. ٹھیک ہے, آپ نے نظام بنایا رمضان میں ہی دیں گے, لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے کبھی اپنی مسجدوں کے اندر بیٹھو, اپنے محلوں میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو کہ پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کا مرکزیت کو قائم کیا, اور پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کے پیسے پہلے قرض داروں پر خرچے ہیں. سن لو ماڈریٹ مسلمانوں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلانے والوں, یہ جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو پہلے ان کے ماں باپ کی غربت ختم کرنے کی بات کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے پیسے سب سے پہلے کن پر خرچے گئے جی؟ جو لوگ قرض دار ہو گئے, جن کا کاروبار بند ہو گیا, جن کو سٹینڈ کرنا ہے, اور پھر اس حساب سے اس زکوٰۃ کو بانٹا گیا کہ ایک وقت آیا کہ آج اس زمین کے اوپر جہاں سے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا مکہ مکرمہ میں, مدینہ المنورہ میں, آج عرب کی زمین پر اس کے ساتھ لگتے ملکوں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے نہیں ہے. تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ٹھیک ہے کہ پیسے بانٹ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں 50 لاکھ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے, 10 لاکھ روپیہ سفیروں کے لیے رکھ لیجئے کہ جو بھی جہاں سے آئے گا ہم اس کو خالی نہیں جانے دیں گے, اور لیکن 40 لاکھ روپیہ تو انہیں 1-2 غریب لوگوں کو دو جن کا کاروبار نہیں ہے, جن کی دکان بند پڑی ہوئی ہے, جن کے گھر کے اندر بیماریاں ہیں, جن کے پڑھے لکھے بچے موجود ہیں, نوکریاں ان کے پاس نہیں ہیں, ان کے اوپر پیسہ لگاؤ, ان کو کام کر کے دو, مانیٹری کمیٹی بناؤ جو دھیان رکھے کہ یہ پیسے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تاکہ اگلے سال وہ بھی تمہیں 10,000 زکوٰۃ دینے والے بن جائے. اپنے نظام کو درست کریں. اگر واہ واہی لوٹنے کے لیے پیسے خرچنے تو ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت بڑے بڑے ہمارے چودھریوں کو تکلیف ہو گئی ہے یہ کہ جی ہماری واہ واہی ہو جائے, ہم نے یہ کر دیا. ارے مرنے کے بعد اس اولاد نے دعا بھی ڈھنگ سے نہیں کرنی. ہم جیسے مولویوں کے پاس آ جائیں گے, حضرت جی دعا کر دو, اس لیے پیسے وہاں خرچو جن کا فائدہ تمہیں مرنے کے بعد بھی ہونے والا ہے. جن پر خرچو گے وہ دعا نہیں بھی نہ کریں گے, ان کو جو فائدہ ہوگا اس کا ثواب آپ کی قبر میں آپ کو پہنچنے والا ہے. ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ ہم نے اپنے نظام کو درست کرنا ہے, پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام زکوٰۃ دلوانا چاہتے ہیں ہم ویسے زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائیں. اور فطرہ جو ہے وہ روزے کا کفارہ ہے. روزے میں کئی بار کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے, لیکن فطرے کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو روزے کا کفارہ, دوسرا فطرہ نماز سے پہلے اس لیے ادا کرنے کے لیے حکم ہوا کہ جب تم چلو گے نا تمہیں پتا ہوگا یار آس پاس محلے میں کتنے غریب ہیں, کون سا ایسا محتاج ہے, سارا فطرہ اکٹھا کر کے اپنے گھر کا لے جا کے اس کے گھر میں دے دو گے, لفافے میں ڈال کے اس کے گھر میں ڈال دو گے. لیکن ہم نے فطرے کا بھی بنٹا دھار کر دیا. ہم نے کہا غریبوں تک تو یہ پہنچنے نہیں دینا ہے, یہ تو بس تعلیمی اداروں کے اوپر لگائیں گے. وہ خدا کا واسطہ ہے, اسلام کو بدلنے کی کوشش کرو. نظام کو جو لوگ اسلام سے ٹکرائے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے. سن لو کان سے, جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ چاہتے ہیں جی ہم بڑے مولوی ہیں, ہم بڑے ادارے والے ہیں, ہم بڑے چودھری ہیں, ہم بڑی مسجد کے پردھان ہیں, ہم بتائیں گے اسلام تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اسلام کے بارے میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح انہوں نے کہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں
ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।